اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ میں نے مرتبہ نہیں کہا کہ اللہ کے بعد سب سے درجہ کس کا ہے؟ اس کسی نے جواب دیا کہ رسول کا۔ میں نے کہا نہیں، قرآن پڑھو، یہ نہیں ہے۔ نہیں جی جو رسول کا۔ میں کہا نہیں، میں معذرت کرتا ہوں قرآن کی روح سے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ اب کہنے کہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ان کے ساتھ اللہ کے حق کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین۔ اللہ کے بعد کون ہے بھائی؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ دعا نا خدا کے بارے میں۔ آگے کیا لفظ ہے؟ بولو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ بعد میں والدین کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ دیکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب مرتبہ جو ہے وہ تو پیغمبر کا ہے، لیکن درجہ جو ہے، درجہ آپ پر کہ ماں اللہ کا وحدہ لا شریک مانے اور ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور باپ اس کا ذریعہ بنا، ماں اس کا ذریعہ بنی، تو ماں اور باپ ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا، کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، تو اس نے ذریعہ بنایا تمہارے وجود کا ماں باپ کو۔ تو اللہ کے بعد جس نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، باپ اگر مسلمان نہیں تو بھی اس کی خدمت فرض ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، نہ صحیح، تو اس کی پیروی نہ کرو لیکن خدمت اس کی بھی کرو۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دیوبند کے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی تھے، وہ سکھوں سے مسلمان ہوئے تھے خاندان میں، اور اس کی والدہ بڑی پکی تھی اپنے عقیدے میں۔ تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو کہا کہ اب تو لوگ میری ماں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ میری ماں ہے، خواہ اس کا مذہب دوسرا ہے، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری موت سامنے آ گئی اور میں مر رہا ہوں، تو میرے بعد میری ماں کو کون پوچھے گا؟ تو انہوں نے پھر ماں کے لیے کچھ وصیت بھی کر دی کہ بھائی اتنا میں چھوڑتا ہوں اس کے لیے۔ تو یاد رکھو خدا کے بعد آپ پر ذمہ داری جو ہے وہ ہے درجے میں لحاظ سے ماں باپ کی۔ یہاں کتنی مسجدیں ہوں گی، میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں کہ کسی مسجد میں بھی اب تک شاید یہ نہ بتایا گیا ہو کہ خدا کے بعد ماں باپ ہیں۔